اللیل کہلاتی ہے، وہ تہجد کہلاتی ہے۔ ہاں بعض احادیث میں تراویح کو بھی جو ہے قیام اللیل کہا گیا ہے، وہ بات الگ چیز ہے، لیکن اصل میں جو غیر مخلدین جو ہے تراویح کے بدلے قیام اللیل کا لفظ دے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو بنی اسرائیل کی اس آیت کا ترجمے کے تفسیر میں علماء اکرام نے قیام اللیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تہجد کے لیے، جو آخری رات میں پڑھی جاتی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیت کے ذریعے سے تہجد کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرمائے۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، میں فرما رہا تھا کہ تہجد الگ چیز ہے اور تراویح الگ چیز ہے۔ تراویح باجماعت پڑھنا ضروری ہے، تہجد اکیلے میں بھی ہو سکتی ہے۔ بہرکیف آخر میں ایک بات آپ سے عرض کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ اگر جو غیر مخلدین جو حدیث کو پیش کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، واقعتاً وہ حدیث تراویح کی ہی ہو سکتی ہے، تو مثلاً ہم سمجھ لیں تو اس وقت یعنی 14 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو عمل قائم کیا 14 ہجری تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ہجری میں دور خلافت میں منعقد فائز ہوئے۔ آپ جو ہے دور خلافت میں فائز ہونے کے 1 سال پیچھے یا آگے کے بعد جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سنت کو قرار فرمایا کہ 20 رکعت تراویح ایک امام کے پیچھے پورا مہینہ، اور اس کے اندر جو ہے کلام پاک کا ختم کرنا۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، اس وقت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک سے قریب تھا۔ آپ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری سن 58 میں انتقال فرمائی۔ 14 ہجری سے 58 ہجری تک اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 45 سال میں 45 رمضان کو پایا۔ غور فرمائیں، یہ بہت ہی معتبر چیز ہے، اس سے پورا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 45 سالوں میں 45 مرتبہ آپ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 45 رمضان کو پایا۔ ان 45 رمضانوں میں بھی مسجد نبوی کے اندر تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین ایک امام کے پیچھے 20 رکعت نماز کو ادا کرتے تھے، پورا ختم القرآن کیا کرتے تھے۔ یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے، آنکھوں کے سامنے دیکھا حال موجود تھا، پھر بھی آپ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی اف تک نہیں کہا، کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت نہیں کی، کیونکہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کام کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سوانح حیات کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اسی 20 رکعت تراویح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رائج کیا ہے۔ اسی لیے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 45 سال تک اس 20 رکعت تراویح کی نماز کو ہونے کو دیکھا اور کچھ نہیں کہا۔ اس سے ثبوت ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل قابل قبول ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس روایت کے مطابق 8 رکعت تراویح کی ہوتی
تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ نہیں بیٹھتے تھے، میدان میں آ جاتے، گریبان پکڑ لیتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے خلاف سنت کام کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مقدمہ دائر فرماتے، ایسا نہیں کیا۔ تاریخ گواہ ہے، احادیث گواہ ہے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 45 سال تک خاموش رہے، کچھ تک نہیں کہا، کیونکہ آپ جانتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت نماز پڑھے تھے، اسی کو جو ہے حضرت عمر نے رائج فرمایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ تراویح کی نماز 20 رکعت پر مشتمل ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول عمل قابل قبول ہے۔ غیر مقلد چاہے لاکھ پلٹی مار لے، امت ان کے پیچھے بھاگنے والی نہیں ہے، جو بھاگ گئے وہ بھاگ گئے، اور جو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیچھے رہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ یہ جو کرے یہ انگریزوں کے غلام بن کر لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے، ٹائی پہن کر، بوٹ پہن کر، سوٹ پہن کر، ہاں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ کوئی سوال پوچھو تو ان سے کہتے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیے تھے، ثابت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو تم بھی کر کے دکھاؤ نا 11 شادیاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں 3 چاند نظر آیا کرتے تھے، 2 کالی چیزوں پر گزاران ہوتا تھا، ایک پانی اور کھجور پر۔ اے مخلدیو، اے غیر مخلدیو، تم بھی کر کے دکھاؤ نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تم بھی ثابت کر کے دکھاؤ نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا اس امت کے خاطر، ثابت ہے، اب تم بھی ثابت کر کے دکھاؤ نا۔ جو چیز ثابت ہے وہ تم کو ثابت نہیں کر سکتے، اگر جو ثابت نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اس کا مثال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے بیف کو نہیں کھایا، بڑے کے گوشت کو نہیں کھایا، تم کیوں کھاتے ہو؟ یہ ثابت تو نہیں ہے نا۔ بہرے کیف میرے بھائیوں، یہ باتیں آپ کے سامنے کہنا مناسب نہیں سمجھتا تھا، لیکن آج امت کا کچھ ایسا طبقہ جو گھروں کے اندر فتنہ ڈال کر، میاں بیوی میں جو ہے تفریقہ ڈال کر، بچوں میں زہر گھول کر ایک ایسے غلط عقیدے کے طرف جا کر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ وہ نہ تو ادھر بھی آ سکتے نہ تو ادھر بھی آ سکتے، نہ خدائی ملے نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس مقام پر جو ہے آدھی امت کو کھڑا کر دیا ہے یہ غیر مقلدوں نے۔ اس لیے جو ہے بہت صدمے کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایسا نہ ہو کہ روز قیامت مجھے بھی پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ ایسے ماحول میں تم جانتے تھے، کیوں نہ لوگوں تک صحیح بات کو پہنچایا۔ اسی بنیاد پر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں میرے بھائی بزرگوں دوستوں، پوری تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھا ہوں۔ میں نے جو آخری میں جو واقعہ پیش کیا حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعتیں تراویح اپنی زندگی میں سنہ حیات میں پڑھی تھی، اور اسی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رائج فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس پر، اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے قائم و دائم رکھے، اور جو اس بد عقیدوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت سے نوازے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آئندہ رمضان ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے آئندہ دین کی نئی نئی باتوں کے ساتھ۔ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات تمام اپنے دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں، اس ناچیز کو بھی یاد رکھیں، اور اس چیز کو، اس باتوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے غلط فہمیاں دور ہو جائیں، اور اصل چیز جو ہے 20 رکعت تراویح جو ہے وہ لوگوں میں عام ہو جاوے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت سے نوازے۔ اللہ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔